آسمان پر نمودار ہونے والا بہت بڑا عفریت تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کافی مضبوط جسم کا ایک قداور دیو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے اسے دیکھ لیا تھا، اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے دیکھا کہ اس نے آسمان سے ہی ایسا انداز بنایا جیسے غوطہ خور غوطہ لگانے کے لیے بناتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنی بازو جو ہے وہ سر وہ نیچے کی جانب کر لیا، اور اپنی ٹانگیں سیدھی اوپر آسمان کی طرف کر لیں، اور بڑی ہی تیز رفتاری سے وہ نیچے اس تالاب کی طرف، اس چشمے کی طرف جانے لگا جس چشمے کا پانی وزیر نے پہلے ہی نکلوا دیا تھا۔ وزیر بھی اب ایک قریبی جھاڑی پر ایسی جگہ پر ہو کر چھپ گیا کہ جہاں پر وہ آ کر کے گرتا اور وہ اسے بہت ہی قریب پڑتا، کیونکہ بہرحال سنگل سلیمانی اس کے جسم کے ساتھ لگانی ضروری تھی۔ اگر اسے موقع مل گیا تو وہ بھاگ بھی سکتا تھا یا پھر کچھ نقصان بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے وزیر نے پوری ہوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ چھپا لیا تھا کہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر وہ سر کے بل زمین پر آئے گا تو وہ اسی جگہ پر آ کر کے گرے گا۔ جو صورتحال اس وقت اس تالاب کی تھی، ظاہری بات ہے کہ اس تالاب میں پانی نہیں تھا، تو اس میں اشمی دائی کو چوٹ لگ سکتی تھی، یا پھر اشمی دائی جو ہے اگر اسے چوٹ نہ بھی لگتی کیونکہ زمین نرم تھی پانی نکل جانے کے بعد، تو وہ کم سے کم اس زمین میں کافی حد تک سر کے بل دنس جاتا، اور اگر وہ اس زمین میں دنس جاتا تو پھر جو ہے اس کو سنگل سلیمانی لگانا جو ہے وہ بڑا ہی آسان ہو جاتا۔ یہی ہوا کہ وہ سر کے بل جب نیچے آیا تو اس سے آخری وقت تک اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ یہاں پر پانی ختم ہو چکا ہے، اور وہ واقعہ ہی سر کے بل زمین میں کافی حد تک دنس گیا۔ جیسے ہی وہ اس زمین میں دنس گیا، اس نے اپنے آپ کو ایک دم سے اس زمین سے نکلنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں جتنا وقت اسے لگا اتنے ہی وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے اس سنگل کو پھینکا، اور پھر وہ سنگل نے اسے پوری طرح سے اپنی جکڑ بند میں لے لیا، اور وہ اس سنگل میں جکڑا گیا۔ اس سنگل کا ایک سرا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کے ہاتھ میں تھا، اور اس سنگل نے اس کے پورے جسم کو جکڑ لیا تھا۔ وہ سنگل اس کے جسم کے مطابق خود بخود بڑی ہو گئی تھی، اور اس نے اس کو اچھی طرح سے جکڑ لیا تھا۔ اشمیدائی سیدھا ہو گیا، اور اس سے کوئی چوٹ بھی نہیں آئی تھی، لیکن وہ جکڑا جا چکا تھا۔ اس نے بہت زور لگایا اور ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس سنگل سلیمانی سے آزاد کروا لے، لیکن ہر کوشش اس کی ناکام ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو سنگل سلیمانی سے آزاد نہیں کروا سکا۔ پھر اس نے اس کی طرف دیکھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کی طرف، اور ایک گرجدار آواز میں کہا، اے آدم زاد، تجھے کیا سوجی کہ تو مجھے پکڑنے آ گیا، اور تیری اتنی ہمت کہ تو نے مجھے جکڑ لیا، اور میں تو بے حد حیران ہوں کہ مجھ جیسا طاقتور دیو اور اتنا بڑا عفریت تو نے اس معمولی سی سنگل میں کیسے جکڑ لیا۔ اور اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ میں اس سنگل کو کسی بھی طریقے سے اپنے جسم سے نکال نہیں پا رہا ہوں۔ تو مجھے بتا کہ یہ سنگل کیا ہے اور اس سنگل کا کیا راز ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہا کہ اے دیوزاد، تو کبھی بھی اس سنگل سے آزاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سنگل کوئی عام سنگل یا معمولی سنگل نہیں ہے۔ یہ تو مجھے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجھے پکڑنے کے لیے دی ہے، اور جب تک سلیمان علیہ السلام خود تمہیں اس سنگل سے آزاد نہ کریں تو آزاد نہیں ہو سکتا۔ اشمیدائی نے کہا، کون سلیمان علیہ السلام؟ میں کسی سلیمان علیہ السلام کو نہ ہی جانتا ہوں اور نہ ہی مانتا ہوں۔ میں تو آزاد منش ایک دیو ہوں، اور میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، میں کسی کا بھی پابند نہیں ہوں۔ اب وزیر نے کہا کہ اے بدبخت دیو، حضرت سلیمان کو اللہ نے تم لوگوں پر پیغمبر بنایا ہے، وہ جنات پر، چرند پرند پر، ہوا پر حکمران کر دیے گئے ہیں، اور تم سب ان کے تابع کیے گئے ہو۔ اس لیے تم اس بات کو نہ کہو کہ تم ان کو نہیں مانتے یا تم ان کو پیغمبر نہیں مانتے۔ اشمیدائی نے کہا، میں واقعی کسی کو پیغمبر نہیں مانتا۔ میں نے سنا ضرور ہے کہ کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام نام کا آدمی ہے کہ جو جنات اور دیووں پر بہت بڑا حکمران مقرر کیا گیا ہے، لیکن سارے ہی دیو اس کے متی اور فرمان بردار نہیں ہیں، اور ان میں بھی ایک ہوں۔ اس لیے یہ یاد رکھو کہ میں کسی حضرت سلیمان کو نہیں مانتا ہوں، اور میں کسی حضرت سلیمان
کہ جو ہے اس فرما برداری میں نہیں ہوں، اس لیے میں آزاد منش دیو ہوں، مجھے قید کرنے کی حماقت مت کرو، مجھے چھوڑ دو ورنہ تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ وزیر نے کہا نقصان میں تو تم ہو، تم چاہو تو قیامت تک بھی اس زنجیر کو کھول نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے، اور اگر میں بھی تمہیں اس زنجیر سے آزاد کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے بس سے بھی باہر ہے۔ اس لیے اب اس زنجیر سے اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو تمہیں تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جانا پڑے گا، اور وہی تمہیں اس زنجیر سے آزاد کر سکتے ہیں۔ اب دیو نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو تمہارے سلیمان علیہ السلام ہیں یہ مجھے کیوں بلانا چاہتے ہیں، یا آخر ان کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں اگر ان کو پیغمبر نہیں مانتا، میں اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں، تو اس بات پہ انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں اگر ان کو نہیں مانتا تو پھر اس میں ان کو کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنا ایک آزاد منش جن ہوں، ایک آزاد منش دیو ہوں، تو مجھے انہوں نے اپنا فرمان بردار بنا کر کیا کرنا ہے؟ ان کی فرمان برداری میں ہزاروں لاکھوں جنات اور بھی تو ہیں، اور بھی دیوزاد ان کے تابع ہیں، تو مجھے انہیں اپنے تابع کر کے کیا کرنا ہے؟ اب وزیر نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے تابع تو بے شک جنات، دیو اور بہت ساری اور مخلوقات ہیں، لیکن انہوں نے تمہیں اپنے تابع فرما بردار بنانے کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے، اور وہ نہ ہی تمہیں اپنا تابع فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، بلکہ ان کو ایک ایسا کام پڑ گیا ہے کہ جس کام میں تمہاری معاونت کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا، اور جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہی تمہیں اس کام کے بارے میں بتائیں گے۔ اب اس دیو نے کہکا لگایا، اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا بڑے وہ پیغمبر ہیں، ہم لوگوں پر حکمران کیے گئے ہیں، ہوا ان کے تابع کر دی گئی ہے، ہزاروں لاکھوں جنات ان کی مطیع و فرما بردار ہیں، لیکن ان کو کسی کام کے لیے میری یعنی اشمی دائی کی ضرورت پڑ گئی، اور وہ کام ان سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور وہ کام میں کر سکتا ہوں۔ اب وزیر نے کہا کہ لیکن اس سے یہ ثابت کہاں ہوتا ہے کہ اگر تم وہ کام کر سکتے ہو تو تم ان سے مرتبے میں، ان سے طاقت میں، ان سے دیگر معاملات میں تم ان سے زیادہ ہو گئے ہو۔ یہ تو ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا کوئی دوسرا کر دیتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ تمہیں زیادہ پھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر تم اس زنجیر سے آزاد ہو کے بتاؤ تو پھر میں مانوں کہ تم واقعہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور ہو، زیادہ عقل علم رکھتے ہو، زیادہ فہم و فراست ہے تم میں، تو تم اگر اس سے آزاد ہو جاؤ تو پھر میں تمہیں مانوں۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں اس سے آزاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اپنی انتہائی کوشش کر دیکھی ہے، میں نے اپنا جتنا بھی زور لگا سکتا تھا لگا دیکھا ہے، میں واقعی اس سے آزاد نہیں ہو پا رہا ہوں، اور اس سے آزادی اگر تو کہتا ہے کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جا کر کے ملے گی تو میں تیرے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں جکڑا ہوا ہوں، اس لیے میں تمہیں یہاں سے اڑا کر آنن فانن سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے جاتا، لیکن میں اب یہ ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ چل کر کے جانا پڑے گا، اور تو مجھے بتا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو ریاست ہے وہ کہاں پر ہے، اور میں تجھے بتاؤں گا کہ تو کس راستے سے جائے گا، راستہ میری پسند کا ہوگا، تو میرے راستے سے گزر کے جائے گا۔ اب وزیر نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ مجھے ایسے راستے سے لے کر کے جانا کہ جس میں لوگ بستے ہوں، آبادی ہو، مکمل ویرانہ نہ ہو، مجھے ویران راستے سے نہیں جانا ہے، مجھے تو کسی ایسے راستے سے جانا ہے جہاں پر مکمل طور پر آبادی ہو۔ اس نے کہا تو فکر نہ کر، میں بھی تجھے ایک ایسے راستے سے ہی لے کر جاؤں گا کہ جہاں پر راستے میں کئی ریاستیں، کئی آبادیاں آئیں گی۔ اب مجھے تو بتا کہ تم نے جانا کہاں ہے؟ وزیر نے کہا مجھے یروشلم جانا ہے، اور یروشلم پر ہی حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران ہیں۔ کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا، لیکن یاد رکھ کہ میں سلیمان علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار نہیں ہوں، مجھے صرف اپنی سنگل کھلوانی ہے، مجھے صرف وہاں اس مصیبت سے نکلنا ہے، اس مسئلے سے آزاد ہونا ہے، اور میں اس مسئلے سے آزاد ہونے کے بعد وہاں سے چلا جاؤں گا۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس ہزاروں لاکھوں جن اور دیو ہیں، پریاں ہیں، تو اس لیے تمہیں جو ہے وہ وہاں ان کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آزاد منش ہو، جہاں مرضی چلے جانا، لیکن وہ کام کرنے کے بعد جس کام کے لیے انہوں نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ اب دیو نے کہا ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ چلو، ہم دونوں اب یروشلم کے راستے پر چلیں گے،
اور تم میرے ساتھ چلے جانا، اور ہاں یاد رکھو کہ تمہارا میرا یہ سفر، اب ہم لوگ کیونکہ پیدل جائیں گے تو یہ ہمارا سفر جتنے دن کا بھی ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ تم اگر میرے ساتھ یروشلم چلو گے تو میں تمہارے ساتھ یروشلم تک جاؤں گا، لیکن اس وقت تک جب تک کہ میری زنجیر نہیں کھل جاتی، میں یاد رکھو کہ کسی کی فرما برداری جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب وزیر اور اشمیدائی جو ہیں یہ دونوں یروشلم کے راستے پر ہو لیے اور اس طرف چلنے لگے جس طرف سے وہ یروشلم جا سکتے تھے۔ واقعی انہوں نے جانے کے لیے ایک ایسا راستہ منتخب کیا کہ جس میں ڈیروں آبادیاں آتی تھیں، ڈیروں قسم کے لوگ آتے تھے۔ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو کیونکہ پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک دوسرے شخص کو دیکھا، کیونکہ اس نے اشمیدائی نے ایک انسان کے روپ میں ہی ان کے ساتھ چلنا مناسب سمجھا تھا۔ اس نے اپنا دیو زاد والا روپ ختم کر لیا تھا اور وہ ایک انسان کے روپ میں آ گیا تھا، کیونکہ اگر وہ ایک دیو کے روپ میں جاتا تو لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوف اور حیرت کا باعث بن سکتا تھا۔ اس لیے اشمیدائی نے بھی ایک انسان کا روپ ہی دھار لیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کے ساتھ جو ہے وہ یروشلم کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک شخص تھا جو کچھ مجمع سا لگا کے بیٹھا تھا۔ اس نے کافی سارے لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کر رکھا تھا، طرح طرح کے کرتب دکھا رہا تھا اور ان لوگوں سے چند پیسے وصول کر رہا تھا۔ شاید یہ اس کی روزی روٹی کا کوئی ذریعہ تھا، وہ کوئی مداری تھا جو کہ تماشا لگاتا تھا اور لوگوں کو اسی طریقے سے وہ باتیں بتایا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں بتا رہا تھا کہ تم لوگ امیر کیسے ہو سکتے ہو، تم لوگ یہ کیسے ہو سکتے ہو، تم وہ لوگ، اسی قسم کی وہ باتیں لوگوں سے کرتا چلا جا رہا تھا۔ جب اشمیدائی اس وزیر کے ساتھ جو کہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا وہاں سے گزرا تو اشمیدائی نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور وہاں سے گزر گیا۔ اشمیدائی کو وزیر نے پوچھا کہ تم کس بات پر ہنس رہے ہو، اس کی سادگی پر کہ یہ ایسے پیسے کما رہا ہے یا یہ مداری ہے؟ تو اشمیدائی نے کہا نہیں اے وزیر، میں اس بات پر نہیں ہنس رہا ہوں، میرے ہنسنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ میرے ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو امیر ہونے کے بڑے بڑے فارمولے بتا رہا ہے اور خود دو دو پیسے ان سے اکٹھے کر رہا ہے۔ یہ جس جگہ پر مجمع لگا کر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک اس سے 2 فٹ نیچے، زیادہ نہیں 2 فٹ نیچے سونے کا ایک گڑوا ہے، اس میں سونے کی اشرفیاں ہیں۔ اگر یہ صرف اس اشرفیوں کو اور اس گڑوے کو ہی نکال لے اور اتنا علم اس کو ہو تو یہ امیر ترین آدمی بن سکتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ جہاں پر بیٹھا اس مداری کو کر رہا ہے ٹھیک اس سے 2 فٹ نیچے سونے کا ایک گڑوا گڑا ہوا ہے جو کہ اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ اشرفیاں بھی ساری سونے کی ہیں۔ تو یہ لوگوں کو امیر ہونے کا فن بتا رہا ہے جبکہ اسے خود اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں تو اس کی سادگی پر ہنسا ہوں کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اب وزیر نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو غیب نہیں جانتا، نہ ہی وہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی اس کے پاس تمہارے جیسی نظر ہے کہ جو زمین کا سینہ چیر کر زمین کے اندر بھی دیکھ لے۔ بہرحال یہ تو تم اچھا کر رہے ہو کہ تم نے اچھا کہا، بہرحال آگے چلتے ہیں، ابھی ہمارا سفر بہت باقی ہے۔ اب تھوڑا سا مزید آگے جب گئے تو انہوں نے ایک موچی کو دیکھا، اس نے ایک جوتی جو ہے وہ ایک انسان کو دی اور اسے کہا کہ جا بیٹا یہ جوتی پہن لے، یہ بڑی تیرے لیے میں نے بنائی ہے، اس جوتی کو پہن کر نہ تیری ساری زندگی جو ہے نا سمجھ لے یہ نہیں ٹوٹے گی۔ تو وہاں سے جب اشمیدائی گزرا تو پھر اس نے ایک دفعہ کہکا لگایا اور ہنس پڑا۔ اب کی بار جو ہے وہ وزیر نے پھر پوچھا کہ دیکھ تو اب مجھے یہ بتا کہ اب تو کیوں ہنسا ہے؟ جوتی اگر اس نے اسے دی ہے اور اس نے کہا کہ جا ساری زندگی تیرے یہ کام آئے گی تو اس بات پہ کیوں ہنس رہا ہے؟ کہتا ہے میں ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ اس کی جوتی جو اس نے اس کو دی ہے اس جوتی میں ایک بہت ہی چھوٹا سا لیکن انتہائی زہریلا سانپ ہے۔ اگر اس سانپ نے اس
کو جوتی پہنتے ساتھ ہی ڈس لیا تو کون سی لمبی زندگی اور کون سی ساری زندگی اس کی جوتی جو ہے وہ گزرے گی، اور پھر وہ بیچارہ تو ابھی سے ہی اگر اس کو سانپ نے کاٹ لیا تو وہ بیچارہ زہر سے ہی مر جائے گا، اور اس کی زندگی ہو سکتا ہے چند قدم بھی نہ ہو۔ وزیر نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن بہرحال اس کو کیا پتا ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اسی طرح چلتے 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 کافی وقت گزر گیا، اور پھر ایک اور علاقہ آیا۔ یہاں پر ایک بارات جا رہی تھی، دلہن ڈولی میں تھی، اور دولہا جو ہے وہ آگے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اسی طرح سے لوگ چلے جا رہے تھے۔ تو پھر ایک دفعہ اشمیدائی نے ایک کہکا لگایا، اور اس بات کو لے کر کے وزیر نے ایک دفعہ پھر اشمیدائی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اب تو کیوں ہنسا ہے، یہ تو شادی ہو رہی ہے اور یہ شادی کا ان کا نظام ہے۔ تو اشمیدائی کہنے لگا کہ ایسی شادی، جس لڑکی کو یہ ڈولی میں ڈال کر لے کے جا رہے ہیں اس لڑکی نے تو زہر کھا لیا ہے، اور وہ لڑکی مر چکی ہے، ڈولی میں تو لاش پڑی ہے، تو یہ اس کی لاش کو لے کر کے جا رہے ہیں، یہاں پر تو کوئی بھی شادی سمجھ لو کہ یہ شادی نہیں، یہ تو ماتم ہے۔ لیکن ان نادانوں کو نہیں پتہ ہے، اور یہ اپنی خوشی میں ناچتے گاتے چلے جا رہے ہیں۔ وزیر نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، یہ واقعی ان کو اگر نہیں پتہ ہے اور دلہن مر چکی ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو رونے کا مقام ہے، لیکن بہرحال وہ لوگ ویسی نظر ویسا علم نہیں رکھتے کہ جیسی نظر جیسا علم تم رکھتے ہو۔ بہرحال میں تمہارے علم کا قائل ہوں کہ تم بہت اچھا علم رکھتے ہو، کاش تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری قبول کرتے تو تمہیں وہ اپنا وزیر بنا لیتے، کیونکہ تم میرے خیال میں ہم سب وزیروں سے زیادہ ذہین، علم والے اور بہت ہی اچھے وزیر ثابت ہوتے۔ اشمیدائی نے کہا تمہیں پتہ تو ہے، میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ میں کسی کی فرما برداری میں وقت نہیں گزار سکتا، میں تو آزاد منش آدمی ہوں۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا، سفر کٹ گیا، اور وہ یروشلم میں داخل ہو گئے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جا پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ وزیر حاضر ہو گیا ہے، جس کو آپ نے اشمیدائی کو لانے کے لیے بھیجا تھا، اور اشمیدائی سنگل میں جکڑا ہوا اس کے ساتھ ہے۔ اسی وقت دربار لگایا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشمیدائی کو اور وزیر کو دونوں کو دربار میں طلب کر لیا۔ باقی تمام وزراء اور دیگر امور سلطنت کے لوگ بھی دربار میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے بھی اشمیدائی کو دیکھا جو کہ اس وقت ایک انسانی شکل میں تھا، انسانی روپ میں تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر براجمان ہوئے، اور اپنے دربار میں آ کر کے انہوں نے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا، اور پھر صرف وہ وزیر اور اشمیدائی ان کے سامنے تخت کے سامنے کھڑے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشمیدائی کو مخاطب کیا، اس نے کہا کہ اے اشمیدائی، مجھے تم سے ایک چھوٹا سا کام ہے جس کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں تم سے وہ کام لے کر کے تم اگر اس کے بعد یہاں پر رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو، جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن اگر تم اس بات کو قبول کرو کہ تم فرما بردار بنو گے، اچھے جین بنو گے، اچھے دیو بنو گے، تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، اور تم میری سلطنت میں دوسرے لوگوں میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم اس چیز کو نہیں مانو گے تو پھر تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اب اشمیدائی نے کہا زبردستی تو ہو چکی ہے جناب، آپ نے مجھے اس سنگل میں جکڑ کر یہاں پر لانے کے لیے کہا جس سنگل سے میں آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ میں تو آزاد منش ہوں، میں نے تو کبھی کسی کو کچھ نقصان بھی نہیں پہنچایا، تو میں چاہتا تھا کہ میں تو آزاد ہی رہوں۔ آپ نے مجھے اس سنگل میں جکڑ کر یہاں اپنے کسی کام کے لیے بلوا لیا۔ بہرحال میں اس سنگل سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اگر میں اس سنگل سے آزاد نہ ہونا چاہتا تو میں یہاں کبھی بھی نہ آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم سنگل سے آزاد ہونے کے لیے ہی اگر یہاں آئے ہو تو ہم تمہیں سنگل سے آزاد کریں گے۔ یہ سنگل جو ہے یہ بھی میری پابند ہے، اللہ نے اسے بھی میرا فرما بردار کیا ہے، اور اللہ نے جو ہے اس سنگل کو میں جب بھی کہوں گا یہ تمہارے جسم سے کھل جائے گی اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم میرا یہ کام کر سکو گے کہ جس کام کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے؟ اشمیدائی نے کہا مجھے کام کا پتہ چلے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ اب حضرت سلیمان نے اشمیدائی سے کہا
میں نے ایک ایسا مقبرہ، ایک ایسا ہیکل تعمیر کروانا ہے جس میں کسی بھی دھات کا یا لوہے کا خاص طور پر استعمال نہ ہو، لیکن اس کی ٹائلیں، اس کے فرش، اس کی دیگر چیزیں ہر ایک کی تراش خراش میں نے کروانی ہے۔ تو لوہے کے اوزاروں کے بغیر تراش خراش کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ وہ ہیکل ایک ایسا پرشکوہ، ایک ایسا ہیکل ہونا چاہیے کہ جس میں لوہا بھی استعمال نہ ہو، کوئی دھات بھی استعمال نہ ہو، لیکن اس میں ڈیزائننگ بھی ہو، جس میں بہت زیادہ خوبصورتی بھی ہو، اور جس میں میں اپنی مرضی کے مطابق سے پتھر، ٹائلیں، یہ چیزیں لگا سکوں اور بہت ہی پرشکوہ اور نہایت حسین ہیکل بنے۔ تو مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ لوہے کا اوزار استعمال کیے بغیر یا کسی اور دھات کو استعمال کیے بغیر میں کیسے جو ہے وہ اس ہیکل کو بنا سکتا ہوں۔ یہی میری پریشانی کی وجہ ہے۔ اب اشمیدائی نے ایک کہکا لگایا، اس نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، یہ تو بڑا آسان ہے۔ سنو، یہاں سے بہت دور ایک جگہ پر ایسے کیڑے پائے جاتے ہیں، ایسی مخلوق ہے اللہ کی، وہ کیڑے ہیں۔ وہ کیڑے کسی بھی چیز کو کھدائی کر سکتے ہیں، اس کی تراش خراش کے مطابق بنا سکتے ہیں، اس کو پتھر کو کھا کر وہ چند لمحوں میں پتھر کو کھا کر اس ڈیزائن میں لا سکتے ہیں جس ڈیزائن میں آپ اس کو لانا چاہو۔ کیونکہ مجھے رستے میں آپ کے وزیر نے بتایا ہے کہ آپ کو چرند پرند جانوروں، کیڑے مکوڑوں کی زبان کا پتہ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ ان کیڑے مکوڑوں کو لا کر کے اپنی مرضی کا حکم دے کر کے اپنی مرضی کا کام ان سے کروا سکتے ہیں۔ جیسی مرضی پتھر کو ترشوانا چاہیں، جیسے مرضی آپ ڈیزائن بنانا چاہیں، وہ آپ اپنے لوگوں کی نگرانی میں ان کیڑوں سے کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں وہ کیڑے وہاں سے لانے ہوں گے، منگوانے ہوں گے۔ وہ ویسے تو بے ضرر کیڑا ہے، لیکن وہ پتھر کھاتا ہے، تو آپ کے لیے وہ کام آ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ کیڑا کسی دھات کا نہیں بنا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کا مسئلہ اس طریقے سے حل ہو جائے گا کہ نہ آپ کو کوئی لوہا استعمال کرنا پڑے گا اور نہ ہی کسی قسم کی دھات کا استعمال کرنا پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پہ آدھا یقین کرتا ہوں، آدھا نہیں۔ میں اپنے لوگوں کو بھیجتا ہوں تاکہ ان کیڑوں کو یہاں پر لے کر کے آئیں، اور اگر وہ یہاں پر آئیں گے اور پھر اس کے ساتھ اگر انہوں نے وہی کام کیا جیسا کہ تم نے بتایا ہے، تو پھر تمہاری سنگل کھول کر تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ پھر شاید تم جہاں جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اور اگر تم رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ اشمیدائی نے کہا، ٹھیک ہے، تم جو ہے نا، مجھے آپ ایسا کرو کہ ابھی فی الحال آپ مجھے سنگل سے اگر آزاد نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ چیک کر لو، میں نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں کہا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سے جنات، دیووں اور بہت ساری اپنے اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ آپ لوگ جاؤ، جس جگہ پہ یہ بتا رہا ہے وہاں پر اگر ایسا کیڑا ملتا ہے تو اسے جا کر کے میرا پیغام دو کہ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یاد کیا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ کیڑے وہاں سے اٹھا کر کے یہاں لے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہے کے مطابق وہ لوگ روانہ ہو گئے، اور انہوں نے جا کر کے واقعہ ہی اس جگہ پر دیکھا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ کیڑے موجود تھے۔ وہ بستی بستی ہی سمجھ لو کہ ان کیڑوں کی تھی، دور تک جہاں تک بھی نظر جاتی تھی وہ کیڑے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے جا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ان کیڑوں کو دیا، اور ان کیڑوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیڑے جو ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہے کے مطابق ایک ایسی جگہ پر لایا گیا کہ جہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کرنا تھا۔ وہاں پر جب ان کو لایا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے خود ان سے کلام کیا اور ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ جو ہے اب ان پتھروں کی تراش خراش اس طریقے سے شروع کرو، اور ساتھ میں انہوں نے بہت سے ماہر مستری مزدور منگوا کے ان کو کہا کہ یہ پتھر جس طریقے سے تم لوگ کہو گے یہ تمہیں تراش کے دیں گے، تمہارا کام اب جو ہے ان پتھروں کو لگانا ہے،
اس کے لیے اب تم لوگوں کو کسی دھات کی ضرورت نہیں ہے لگانے کے لیے. تم لوگ اگر مسالہ وغیرہ بناتے ہو تو وہ لکڑ سے بھی تم کام لے کر کے لکڑ سے بھی تم اپنا نظام چلا سکتے ہو. تو لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ جو بغیر کسی دھات کے لکڑ سے کام لیتے ہوئے اس مسالے کو لگائیں گے، ان پتھروں کو جوڑیں گے اور ہیکل کی تعمیر کا آغاز کریں گے. اور پھر اسی طریقے سے کیڑے اپنے کام میں لگ گئے اور مزدور مستری اپنے کام میں لگ گئے، اور اس جگہ پر جو کہ ایک بہت بڑا میدان تھا، ہیکل کی تعمیر شروع ہو گئی. اب اس ہیکل کی تعمیر شروع ہو گئی. اس ہیکل کی تعمیر میں دیو، جنات، پریاں، دیگر مخلوقات بھی بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے دور سے لا رہے تھے، اور وہ بھی مکمل طور پر اس ہیکل کی تیاری کے لیے کام کر رہے تھے. ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشمیدائی کو زنجیروں سے آزاد کر دیا، اور اشمیدائی جو ہے وہ زنجیر سے آزاد ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جانے کی اجازت دے دی، لیکن اشمیدائی نے کہا کہ میں چند روز یہاں پر ضرور رہنا چاہوں گا، کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کو ہمارا پیغمبر بنایا گیا ہے اور آپ کو ہم پہ حکمران کیا گیا ہے، تو آپ میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ہمارے پیغمبر بنے ہیں. اصل میں اشمیدائی کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا، کیونکہ اشمیدائی کو اپنی طاقت اور علم پر بڑا ناز تھا. وہ جانتا تھا کہ میں بے حد طاقتور اور علم رکھنے والا دیو ہوں، تو میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ راز جان سکوں جس راز سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس پوری سلطنت پر حکمران ہیں. تو وہ راز جب مجھے پتہ چل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا کر خود اس سلطنت پر قبضہ کر لوں. اس کے ذہن میں اب اس سلطنت کا اور ان تمام جنات، دیو، پریوں اور دیگر تمام مخلوق کا بادشاہ بننے کا خواب آ گیا تھا، اور اس نے اسی چیز کو سوچ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں کچھ عرصہ رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی. اس دوران ہیکل کی تعمیر بھی جاری تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں خود اشمیدائی بھی رہ رہا تھا. آخر کار اشمیدائی کو ایک چیز کا پتہ چل گیا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے. جب تک وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود ہے، اس ساری سلطنت کے وہ مالک ہیں، وہ اس ساری سلطنت پر حکمران ہیں. اگر وہ انگوٹھی ان کے پاس نہ رہے تو اس سلطنت پر ان کی حکمرانی ختم ہو جائے گی. کوئی بھی جن، مخلوق یا دیگر چیز ان کی تابع نہیں رہے گی. اب اشمیدائی اس چکر میں رہنے لگا کہ وہ کسی طریقے سے بھی وہ سلیمانی انگوٹھی جو ہے وہ حاصل کرے، اور جیسے ہی سلیمانی انگوٹھی اس کے پاس آئے وہ اس تخت پر اپنا قبضہ کر لے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں سے یعنی یروشلم سے نکال دے. یہی سوچ کر کے وہ اس موقع کی طاق میں رہنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے وہ انگوٹھی جو ہے اس کو کب جدا کرتے ہیں. آخر کار اس نے کافی تگ و دو کے بعد یہ بات بھی معلوم کر لی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی اس انگوٹھی کو اتار کر اپنے خاص کمرے میں ایک خاص جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ غسل کے لیے جاتے ہیں. اب اس بات کو جاننے کے بعد وہ اس موقع کے انتظار میں تھا کہ وہ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی غسل کرنے کے لیے جائیں تو وہ ان کی اس انگوٹھی پر اپنا قبضہ جما لیں. اور پھر ایک دن اشمیدائی کو ایسا موقع مل گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی غسل کے لیے گئے اس نے فٹافٹ اس جگہ سے انگوٹھی نکالی اور اس انگوٹھی کو لے کر کے جا کر کے سمندر میں پھینک دیا، کیونکہ وہ انگوٹھی وہ پہنے یا نہ پہنے وہ اس کے کسی کام کی نہیں تھی. اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک کر فٹافٹ سے وہ واپس آیا. اس نے اپنے آپ کو بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بنا لیا. پھر اس نے کچھ اپنے جادو علم کی مدد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بدل دی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام جب غسل خانہ سے باہر نکلے تو انہوں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا. جب انہوں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو وہ بدل چکے تھے تو وہ ایک خوبصورت نوجوان کی ہی شکل میں، لیکن بہرحال وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی شکل نہیں تھی. انہوں نے فٹافٹ سے اپنے دربار میں جانا چاہا اور پھر وہ اپنے دربار کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں سپاہیوں نے انہیں دیکھا تو اجنبی سمجھ کر کے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان کو لے کر کے وہ دربار میں چلے گئے، جس پر اس وقت اشمیدائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے روپ میں ان کے تخت پر براجمان تھا. اس نے
اپنے جنات اور دیگر لوگوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ روپ بدل چکے تھے، جن کی شکل تبدیل ہو چکی تھی، کو دیکھا اور ان اپنے جنات سے پوچھا، یعنی کہ جنات سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اجنبی ہے جو محل میں داخل ہوا ہے۔